بینکنگ سسٹم مفلوج ہو گیا، شناختی کارڈ دفاتر بند ہو گئے، آن لائن خدمات رک گئی، طلباء و طالبات کا تعلیمی نظام متاثر ہوا۔ طالبان حکومت کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان کو تنہائی، پسماندگی اور سخت گیر کنٹرول کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا ترقی، تعلیم، معیشت، خوشحالی، روزگار، یا پھر دنیا سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں واچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان اذان علی خان۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک نیا اور سخت اقدام اٹھاتے ہوئے کئی صوبوں کے اندر فائبر آپٹک انٹرنیٹ کنیکشن سے بند کر دیا۔ یہ فیصلہ طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ کے حکم پر کیا گیا، جس کا مقصد برائیوں کو روکنا۔ بتایا گیا کہ صوبہ بلخ کے حکام کے مطابق فائبر آپٹک انٹرنیٹ مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اور حکومت جلد ہی متبادل ذرائع فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس فیصلے کے فوری اثرات روزمرہ زندگی پر دیکھنے کو ملے۔ بینکنگ سسٹم مفلوج ہو گیا، شناختی کارڈ دفاتر بند ہو گئے، آن لائن خدمات رک گئی، طلباء و طالبات کا تعلیمی نظام متاثر ہوا۔ کابل کی ایک نجی انٹرنیٹ کمپنی کے اہلکار نے بتایا کہ فائبر آپٹک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے افغانستان کے اندر۔ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، بچیوں کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے نالج حاصل کرنے کا، پڑھائی کرنے کا، ان کے پاس ایک ہی انٹرنیٹ ہے، کیونکہ افغانستان میں بچیوں کی پڑھائی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر وہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کر جائیں گے، لیکن انہیں فیصلے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی۔ عوامی شکایات اور دباؤ کے بعد کچھ سرکاری اداروں کو استثناء بھی دیا گیا، بینکوں اور دیگر دفاتر میں انٹرنیٹ جزوی طور پر تو بحال کیا گیا، لیکن شہری اب بھی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ اقدام کئی حوالوں سے شدید تنقید کا بھی شکار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ برائی روکنے کے نام پر پوری ٹیکنالوجی کو بند کر دینا ایک غیر معمولی منطق ہے اور یہ مبہم قدم ہے۔ فائبر آپٹک ایک انفراسٹرکچر ہے، نہ کہ اخلاقی خطرہ ہے۔ اگر کسی مواد سے مسئلہ ہے تو اسے فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ پورا نظام بند کرنا ایک طرح کی معلوماتی سینسرشپ ہے۔ یہ فیصلہ افغانستان کی معیشت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے۔ آن لائن کاروبار، ترسیلات زر، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، بینکنگ جیسے شعبے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب دنیا ڈیجیٹل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے، افغانستان کو ایک ڈیجیٹل پسماندگی کی طرف دھکیلا مستقبل کا قتل ہے۔ مزید یہ کہ اس فیصلے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ طالبان حکومت سوسائٹی پر سخت کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انٹرنیٹ بند کر کے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کو محدود کر رہی ہے بلکہ شہریوں کے باہمی رابطے بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو کہ ایک کھلی اور باخبر سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ اس فیصلے میں کئی اصلاحات کی گنجائش موجود ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ وہ مکمل بندش کے بجائے انٹرنیٹ کے غلط استعمال پر فوکس کرے، اور اگر کسی مخصوص پلیٹ فارم یا مواد سے مسئلہ ہے تو اس پر پابندی لگائے، نہ کہ پوری سروس بند کرے۔ انہیں چاہیے کہ سائبر اخلاقیات پر آگاہی مباحث اور مہمات چلائی جائے، نوجوان کو گائیڈ کیا جائے اور تکنیکی نگرانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ متبادل انٹرنیٹ ذرائع کے دعوے سے پہلے ان کی تیاری اور عمل درآمد ضروری ہے تاکہ سروس میں خلل نہ آئے۔ صرف حکومتی اداروں کو استثناء دینا مسئلے کا حل تو نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ دنیا سے جڑا رہے۔ ایسے فیصلوں میں شفافیت، مشاورت اور تدبیر ناگزیر ہے۔ طالبان حکومت کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان کو تنہائی، پسماندگی اور سخت گیر کنٹرول کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا ترقی، تعلیم، معیشت، خوشحالی، روزگار، یا پھر دنیا سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں ناظرین کرام آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اذان علی خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔